مجیب الرحمان صاحب، حضرت شاہ مجیب الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے عزیزو، فرض ہے ہر طرح سے تم پر نماز، ہے یہ واجب سرخ رو مسجدیں ہو پڑھ کر نماز، جانوں کو دلوں کو ہمیشہ رکھتی ہیں خوشتر نماز، جامہ کو رکھتی ہیں پاک اور جسم کو اطہر نماز، مرد عورت لڑکا لڑکی خادم اور لونڈی غلام چاہے پڑھتے رہیں گھر گھر چھوٹے بڑے گھر گھر نماز، فجر و جوہر عصر و مغرب اور عشاء کی رات دن پنجگانہ پڑھ جماعت سے ہمیشہ ہر نماز، ہے بہت تاخیر قرآن میں نہیں ہوتی ہے معاف، شادی ہو یا غم کسی حالت میں مومن پر نماز۔ عزیزان محترم، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کی اس محفل میں نماز سے متعلق کچھ لب کسائی کی ہمت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی پرخلوص نوازشوں کے تحت یقین کامل ہے کہ آپ سبھی اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سننے سے پہلے وجد آفری اور روح پرور اشعار سماعت فرمائیں۔ رکن ہے اسلام کا بنیاد، ملت ہے نماز، جانو ایمان روح دی قلب شریعت ہے نماز، لاج بالو بے بہا دنیا میں نعمت ہے نماز، کام جو قبا میں آئے ایسی دولت ہے نماز، کام جو قبا میں آئے ایسی دولت ہے نماز، عاشقان با وفا کے واسطے معراج ہے، ہو یقین تو مبا انوار رحمت ہے نماز، معرفت ہو یا طریقت اس کے درجے ہیں تمام، شوق ہو دل میں تو سرتاپا فضیلت ہے نماز۔ حضرات گرامی، ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان و عقیدے کے بعد ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و الجود والکرم
مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، خدائے قدیر کا ارشاد گرامی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد حام الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو برباد کر دیا۔ حضرات گرامی، ایک بار درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایمان و عقیدے کے بعد مذہب اسلام کے اندر تمام عبادتوں سے افضل اور تمام فرائضوں میں اہم نماز ہے۔ اگر اخلاص قلوب کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو اس کی برکت سے تمام گناہ صغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ پت جھڑ کا زمانہ تھا۔ ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت دی تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو پکارا۔ انہوں نے عرض کی، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر نمازی صرف خدا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے۔ حضرات گرامی، ہم لوگوں کو سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہے نماز کا، اور ہم نماز سے ہی غافل ہیں۔ حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بدن پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس کے بدن پر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ خدائے غفار و قدیر ان 5 نمازوں کی برکت سے نمازی کے تمام گناہ دور فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر نماز کی محبوبیت و افضلیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر اخلاص قلوب کے ساتھ نماز ادا کر لی جائے تو خدائے بادہ لا شریک لہو خوش ہو کر اس نمازی بندے کے سر سے گناہوں کا بوجھ اتار کر اسے پاک و صاف کر دیتا ہے، اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر ایمان و عقیدے کے بعد محبوبیت و افضلیت میں تمام اعمالوں سے افضل اور تمام عبادتوں سے بہتر نماز ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے مومن کو خدا تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو سب سے زیادہ نزدیکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سر و سجود ہوتا ہے۔
بندے کو سب سے زیادہ نزدیکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ سر و سجود ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ ہی بتاؤ ایسا کون ہوگا جو خدائے تعالیٰ کی نزدیکی کا مطمئن نہ ہو؟ میں تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو جائے اور پروردگار عالم اسے اپنا مقرب بنا لے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہم نماز سے قطع غافل اور لاپرواہ ہیں، قطع غافل اور لاپرواہ ہیں۔ حضرات گرامی، میرے آقا فرماتے ہیں، اے لوگو اپنی نمازوں کو درست کرو۔ صلاۃ الا بے حضور قلب نہیں ہوتی نماز بغیر حضور قلب۔ جب تک نماز میں، جب تک قلب میں اللہ کو حاضر نہیں کرو گے تمہاری نمازیں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جوانی کی عبادت پسند ہے، لیکن مسلمان کا نوجوان جوانی میں عبادت سے غافل ہوتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے اس کے جسم کے اعضاء جواب دے دیتے ہیں تو پھر سوچتا ہے کہ چلو اب اللہ اللہ کر لیتے ہیں۔ پھر نہ تو اس کا وضو درست ہوتا ہے، نہ اس کا غسل درست ہوتا ہے، نہ قرآن کی آیت درست ہوتی ہے، لیکن دیکھی دیکھا رسم ادا کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے قریب میں مسجد ہے اور اتنے اچھے مولوی ہیں، ان کے پاس جاؤ اور سیکھو، اور خدا کی قسم نماز بہت ضروری ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ اگر تو بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھ، تو ہر حالت میں ضروری ہے۔ تم تو اٹا کٹا ہو، جب بیمار کو معاف نہیں ہے تو تم کو کیسے ہو جائے گی؟ حضرات گرامی، آج یہ تقریر سننے کے بعد میں کل سے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کو پڑھو اور یہ برے کام کو چھوڑ دو۔ اگر ہم اسلام کے اندر ہیں تو اسلام کے طریقے پہ ہم کو چلنا چاہیے، نہیں تو ہم دوسروں کے طریقے پہ چلیں گے تو کیا فائدہ؟ اس لیے نماز بہت ضروری ہے۔ بوڑھے، بچے، جوان، عورت، سب کو کسی پہ معاف نہیں ہے، سب کو ضروری ہے۔ تو ضروری ہے اب تھوڑی دیر ہم لوگ اللہ کا ذکر کریں گے اور آپ لوگ سب کرنا ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ یہ ذکر بہت ضروری ہے، ہم لوگ اس کو کم جانتے ہیں۔